अस्सलाम वालेकुम। डिव न्यूज़ आर में मैं हूं राबिया मिर्जा। सबसे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। ज्यादा से ज्यादा दरख्त लगाएं। ग्लोबल वार्मिंग से बचाव के लिए सबको किरदार अदा करना होगा। वजीर आज़म इमरान खान कहते हैं पाकिस्तान माहौलियाती तब्दीलियों से मुतासिर टॉप 10 ममालिक में शामिल है। 10 अरब दरख्त लगाने का हदफ अबूर करना ज़रूरी है। अफगानिस्तान में क़याम अमन खित्ते की तरक्की और इस्तेहकाम के लिए नागज़ीर है। कश्मीरी अवाम मोदी के यकतरफा इक़दामात को मुस्तरद कर चुके। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी कहते हैं भारत को मकबूजा कश्मीर में उठाए गए इक़दामात पर नज़रसानी करना होगी। पीडीएम से हुकूमत को कोई खतरा नहीं। बंद गली में फंसी अपोजिशन के लिए फेस सेविंग मुश्किल हो चुकी। वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार कहते हैं करप्शन की दलदल में धंसे अनासिर सिर्फ नारे लगा सकते हैं। फी का सामने ज्यादा दिखाने के लिए हुकूमत ने पुरानी मर्दमशुमारी का इस्तेमाल किया। हुक्मरानों के झूठ का पोल खुल चुका। बिलावल भुट्टो जरदारी ने सनती तरक्की के हुकूमती दावे मुसीका खेज करार दे दिए। बोले गंदम और गन्ने की रिकॉर्ड पैदावार हुई तो आटा और चीनी महंगी कैसे हुई। वैक्सीन ना लगवाने वाले सरकारी मुलाजिम को जुलाई की तनख्वाह ना दी जाए। वजीर आला सिंध की सूबाई महकमा खजाना को हिदायत। मुराद अली शाह की जेर सदारत कोरोना सूबाई टास्क फोर्स का इजलास। सूबे में कोरोना सूरत हाल का जायजा लिया गया। कोरोना से मुतासरा इलाकों में जिला शर्की सरे फहरिस्त। फाइजर वैक्सीन की तादाद कम है। फाइजर सिर्फ हज पर जाने वालों को और वर्क वीज़ा होल्डर्स को लगेगी। वफाकी वजीर असद उमर कहते हैं लॉकडाउन से मुल्क भर में कारोबार मुतासिर हुआ। वैक्सीनेशन के बगैर बंदिशें ख़त्म करना मुमकिन नहीं। वैक्सीनेशन में मज़ीद तेज़ी लाना होगी। और कोरोना की तीसरी लहर के वार जारी। मुहलिक वायरस से मजीद 92 अफराद जाँ बहक। मजमूई अमवात की तादाद 21,022 हो गई। पाकिस्तान में कोरोना के मुसद्दिका केसेस की तादाद 9,26,000 से मतजावज़। SOPs पर अमल दरामद यकीनी बनाने के लिए इंतज़ामिया मुतहर्रिक। हेडलाइंस आपने जानी, बढ़ते हैं खबरों की तफसीलात की जानिब। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा है कि 10 अरब दरख्त लगाने का हदफ अबूर करना ज़रूरी है। माहौलियात की बेहतरी आइंदा नस्लों के लिए नागज़ीर है। पाकिस्तान माहौलियाती तब्दीलियों से मुतासिर टॉप 10 ममालिक में शामिल है। अमेरिका में बाइडन के आने के बाद इस पर सोचना शुरू कर दिया गया है। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा है कि माहौलियात की बेहतरी आइंदा नस्लों के लिए ज़रूरी है। 10 अरब दरख्त लगाने का हदफ अबूर करना ज़रूरी है। मुल्क को इस वक्त दरख्तों की ज़रूरत है। ग्लोबल वार्मिंग से बचाव के लिए सबको किरदार अदा करना होगा। सहराई इलाकों में भी दरख्त लगाना वक्त की अहम ज़रूरत है। नेशनल पार्क्स बढ़ाना और दरख्त लगाना बहुत ज़रूरी है। वज़ीर आज़म का कहना था कि पाकिस्तान की जोग्राफियाई हैसियत बांग्लादेश से अच्छी है। माहौलियात की बेहतरी के लिए चीन ने बहुत काम किया है। दरख्त लगाने के लिए बच्चों में आगाही मुहिम खुश आइंद है। असद उमर ने कहा है कि फाइजर वैक्सीन की महदूद तादाद है। हज पर जाने वाले और वर्क वीज़ा होल्डर्स को लगेगी। वैक्सीनेशन के बगैर बंदिशें ख़त्म करना मुमकिन नहीं। सेनेटर्स की तादाद 4,000 तक ले जाने का हदफ बना लिया गया। वफाकी वज़ीर असद उमर ने कहा है कि पसंदीदा वैक्सीन लगवाने का कहने वाले ममालिक को फ़ैसलों पर गौर करना चाहिए। चीन इस वक्त सबसे ज़्यादा कोरोना वैक्सीन बरामद कर रहा है। असद उमर का कहना था कि कोरोना की वजह से कारोबार मुतासिर हुआ। हुकूमत बंदिशें ख़त्म करना चाहती है। वैक्सीनेशन में मज़ीद तेज़ी लाना होगी। इस्लामाबाद के शहरी कोरोना वैक्सीन लेने में सबसे आगे हैं। मुल्क में कोरोना वैक्सीनेशन की रजिस्ट्रेशन में इजाफा हुआ। पाकिस्तान में वैक्सीनेशन सेंटर्स की तादाद 1700 तक पहुँच चुकी है। लोगों को डॉक्टर्स की हिदायत के मुताबिक वैक्सीन लगवानी चाहिए।
بلاول بھٹو نے کہا ہے کہ پی ٹی آئی حکومت نے فی کس آمدنی زیادہ دکھانے کے لیے پرانی مردم شماری کا استعمال کیا۔ حکمرانوں کے جھوٹ کا پول کھل چکا۔ گندم اور گنے کی ریکارڈ پیداوار ہوئی تو آٹا اور چینی مہنگی کیسے ہوگی؟ چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری نے اپنے بیان میں کہا کہ تنخواہوں کی ادائیگی تک کے لیے قرضے لینے والی پی ٹی آئی حکومت معاشی محاذ پر بری طرح ناکام ہو چکی ہے۔ توانائی کے شعبے کی شرح نمو میں 22% سے زائد کمی کے اعتراف کے باوجود صنعتی ترقی کے دعوے موسیقہ خیز ہیں۔ پیپلز پارٹی کی حکومت کے 5 سالہ دور میں عام آدمی کی آمدن میں 59% اضافہ ہوا۔ بلاول بھٹو کا کہنا تھا کہ پیپلز پارٹی کی صوبائی حکومت کے اقدامات کی وجہ سے سندھ میں سب سے زیادہ فی کس آمدنی میں اضافہ ہوا ہے۔ کورونا وائرس سے مزید 92 افراد جاں بحق ہو گئے، جس کے بعد اموات کی تعداد 21,022 ہوگی۔ پاکستان میں کورونا کے تصدیق شدہ کیسز کی تعداد 9,26,695 ہو گئی۔ نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر کی تازہ ترین اعداد و شمار کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 2,028 نئے کیسز رپورٹ ہوئے۔ پنجاب میں 3,40,989، سندھ میں 3,20,488 اور خیبر پختونخوا میں 1,33,450 کیسز رپورٹ ہوئے۔ الیکٹرانک ووٹنگ اور بیرون ملک مقیم پاکستانیوں کو حق رائے دہی کا آرڈیننس چیلنج کر دیا گیا۔ لیگی ایم این اے محسن شاہ نواز رانجھا نے صدارتی آرڈیننس اسلام آباد ہائی کورٹ میں چیلنج کرتے ہوئے استدعا کی آرڈیننس کا عدم قرار دے دیا جائے۔ حکومت میں صدر پاکستان اور وزیر اعظم کو پرنسپل سیکرٹری کے ذریعے فریق بنایا گیا، جبکہ سیکرٹری الیکشن کمیشن اور سیکرٹری قانون اور انصاف بھی فریقین میں شامل تھے۔ درخواست گزار نے کہا کہ میڈیا رپورٹس کے مطابق 9 مئی کو حکومت نے ایک صحافتی آرڈیننس جاری کیا۔ اس اہم نوعیت کی قانون سازی سے متعلق عوام یا عوامی نمائندوں کو اعتماد میں نہیں لیا گیا۔ 24 سپتمبر 2018 سے اب تک حکومت 54 سے زائد صدارتی آرڈیننس جاری کر چکی ہے اور آرڈیننس جاری کرنا معمول بنا لیا، جس سے عوامی نمائندوں کو قانون سازی کے حق سے محروم رکھا جاتا ہے۔ لیگی رہنما خواجہ آصف کے جوڈیشل ریمانڈ میں 17 جون تک توسیع کر دی گئی۔ عدالت نے نیب کو ریفرنس دائر کرنے کی مزید مہلت دے دی۔ لاہور احتساب عدالت کی ڈیوٹی جج شیخ سجاد احمد نے آمدن سے زائد اثاثوں کے کیس پر سماعت کی۔ نیب حکام نے بتایا کہ خواجہ آصف کے خلاف تحقیقات ابھی جاری ہیں، جس کے بعد ریفرنس دائر کیا جائے گا۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کی زیر صدارت کورونا صوبائی ٹاسک فورس کا اجلاس ہوا، جس میں صوبے میں کورونا صورتحال کا جائزہ لیا گیا۔ مراد علی شاہ نے محکمہ خزانہ کو ہدایت کی کہ جو سرکاری ملازم ویکسین نہیں لگوائے گا اس کی جولائی سے تنخواہ بند کی جائے۔ اجلاس کو بتایا گیا کہ بیرون ملک سے کراچی آنے والے 26,812 افراد کے ٹیسٹ کیے گئے، 55 افراد کے ٹیسٹ مثبت آئے۔ کورونا صوبائی ٹاسک فورس اجلاس کو بتایا گیا کہ سندھ میں اب تک 15 لاکھ سے زائد افراد کو ویکسین لگائی جا چکی ہے۔ ضلع شرقی کورونا سے بدستور سب سے زیادہ متاثر ہے۔ 27 مئی سے 2 جون تک ضلع شرقی میں 21% نئے کیسز اور 20 اموات ہوئیں۔ گزشتہ ماہ سندھ میں 392 افراد کورونا سے جاں بحق ہوئے۔ انتقال کر جانے والوں میں 238 وینٹیلیٹرز پر تھے۔ 73 افراد کا انتقال گھروں پر ہوا۔ سندھ حکومت نے فیصلہ کیا کہ ویکسین نہ لگوانے والے سرکاری ملازم کو جولائی کی تنخواہیں نہیں ملیں گی۔ وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ نے صوبائی محکمہ خزانہ کو ہدایت جاری کر دی۔ شاہ محمود قریشی نے کہا ہے کہ افغانستان میں قیام امن خطے کی ترقی اور استحکام کے لیے ناگزیر ہے۔ کشمیری عوام مودی کے یک طرفہ اقدامات کو مسترد کر چکے۔ بھارت کو مقبوضہ کشمیر میں اٹھائے گئے اقدامات پر نظر ثانی کرنا ہوگی۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے اپنے بیان میں کہا ہے کہ وزیر اعظم عمران خان کے ویژن کی روشنی میں خطے میں امن اور استحکام کے لیے اپنی کاوشیں جاری رکھے ہوئے ہیں۔ اس حوالے سے ہماری پہلی ترجیح افغانستان کا
امن ہے۔ قیام امن کی صورت میں چین اور پاکستان دونوں مل کر افغانستان کی تعمیر نو میں اہم کردار ادا کر سکتے ہیں۔ شاہ محمود قریشی کا کہنا تھا کہ ہماری حکومت کی ترجیح جیو اکنامک ہے۔ ہم پاکستان کو تجارتی سرگرمیوں کا مرکز بنانا چاہتے ہیں۔ اس حوالے سے ہمارا اکنامک کوریڈور اور گوادر پورٹ اہم کردار ادا کریں گے۔ وزیر اعلیٰ عثمان بزدار نے کہا ہے کہ پی ڈی ایم سے حکومت کو کوئی خطرہ نہیں۔ بند گلی میں پھنسی اپوزیشن کے لیے فیس سیونگ مشکل ہو چکی۔ عوام کی حمایت سے تحریک انصاف کے مینڈیٹ کے خلاف ہر سازش ناکام بنائی۔ عثمان بزدار کا کہنا تھا کہ اپوزیشن کا ٹولہ ترقی کے سفر میں رخنہ ڈالنے کی کوشش کر رہا ہے۔ عوامی ترقی کے راستے میں اپوزیشن کے منفی حربے برداشت نہیں کیے جائیں گے۔ عثمان بزدار نے کہا ہے کہ لانگ مارچ اور استعفوں کے بعد یہ ٹولہ اب منتوں پر آ چکا ہے۔ کرپشن کی دلدل میں دھنسے عناصر صرف خالی نعرے لگا سکتے ہیں، ان لوگوں میں عمل کرنے کی صلاحیت ہی نہیں۔ پی ڈی ایم کی قیادت کے اترے چہروں سے مایوسی آیا ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے مزید کہا ہے کہ پنجاب حکومت نے ورکرز کی کم از کم اجرت 20,000 روپے کر دی ہے۔ محنت کشوں کے حقوق کے تحفظ کے لیے ہر ضروری اقدامات اٹھا رہے ہیں۔ صوبے کی تاریخ میں پہلی بار سوشل سیکورٹی کے ہسپتالوں میں عام آدمی کا علاج معالجہ ہو رہا ہے۔ ماضی کی حکومت نے ورکرز کی فلاح اور بہبود پر کوئی توجہ نہیں دی۔ پاکستان سپر لیگ کے بقیہ میچز کے شیڈول کا اعلان کر دیا گیا۔ ایچ پی ایل پی ایس ایل 6 کے بقیہ میچز 9 سے 24 جون تک ابوظہبی میں کھیلے جائیں گے۔ کوالیفائڈ اور ایلیمنیٹ ایک سمیت ایونٹ کے دوران 6 ڈبل ہیڈرز کھیلے جائیں گے۔ ٹورنامنٹ کے میچز پاکستانی وقت کے مطابق رات 9 بجے شروع ہوں گے۔ ڈبل ہیڈرز والے روز پہلا میچ پاکستانی وقت کے مطابق 6 بجے شروع ہوگا۔ ڈبل ہیڈرز والے روز دوسرا میچ رات 10 بجے شروع ہوگا۔ ڈیو نیوز کے اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے DivTV.tv۔